الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے شراب اور نشے کی لعنت۔ موجودہ دور میں سماجی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی نشے کی لعنت ہے۔ نشہ خوری، اور خاص طور پر نوجوان طبقے میں یہ برائی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آج کے دور میں پہلے صرف شراب پیتے تھے، اور آج شراب کے نام پر بہت ساری نشے کی چیزیں آ گئی جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آج کے خطبے میں ہم اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چاہے شراب ہو یا نشے کی کوئی بھی چیز ہو، وہ حرام ہے اور یہ بہت بڑی لعنت ہے
اور جو شراب اور نشے کا عادی انسان ہوتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی سزائیں ہیں، آخرت میں اس کے لیے سزائیں ہیں. اور یہ شراب اور نشے کے جو نقصانات ہیں، دینی نقصانات کیا ہیں اور مالی نقصان کیا ہے، اخلاقی نقصان کیا ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حضرات، پہلے شروع اسلام میں مکی زندگی میں شراب حلال تھی، شراب پیتے تھے لوگ. شروع میں اسلام نے شراب کو حرام نہیں قرار دیا. مدینہ جانے کے بعد، غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری میں شراب کی حرمت نازل ہوئی. جب تک مسلمان شراب پیتے تھے، اس لیے کہ اس وقت ابھی حرام نہیں ہوئی تھی مکی زندگی میں. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں مکی زندگی ہی میں شراب کے تعلق سے ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن مدینہ جانے کے بعد سن 3 ہجری میں شراب کی حرمت نازل ہوئی. اور شراب ڈائریکٹ ایک ہی مرتبے میں حرام نہیں ہوئی، بتدریج 3 مرحلے میں شراب حرام ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین سے بارہا دعا کرتے تھے. سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عمر اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح اور صاف حکم نازل کر دے. حضرت عمر کی یہ دعا تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ایک آیت نازل کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے دنیا کا کچھ فائدہ بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا فائدہ، اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. تھوڑا سا فائدہ ہے دنیوی اعتبار سے، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے بہت زیادہ ہے. نقصان کا پہلو غالب ہے. یہ شراب سے متعلق پہلی آیت جس میں واضح طور پر شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا. کہا گیا کہ اس میں تھوڑا فائدہ بھی ہے شراب اور جوئے میں، لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی، انہیں اطمینان نہیں ہوا. پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی صاف واضح حکم بیان کر. اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 40/3. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اس آیت میں ہمیشہ کے لیے شراب سے نہیں منع کیا گیا، بلکہ نماز کے ٹائم کے قریب، نماز کا وقت جب قریب ہو تو اس وقت آدمی شراب پی کر نماز پڑھنے نہ آئے. اسی لیے نماز کے وقت باقاعدہ یہ آیت تلاوت کی جاتی تھی. یہ آیت حضرت عمر کو بلا کر کے ان کے سامنے تلاوت کی گئی، انہیں تسلی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل کر. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی. سورہ مائدہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91، یہ 2 آیتیں.
ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے شراب کی حرمت کو کھول کھول کر بیان کر دیا کہ شراب واضح طور پر حرام ہے، شراب اور جوا یہ واضح طور پر حرام ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا۔ یہ فائنل آیت تھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی دو آیت، آیت نمبر 90 اور 91۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا کھیلنا اور بت اور پانسے کے تیر جو پھال نکالتے تھے عرب کے لوگ قسمت معلوم کرنے کے لیے، یہ سب گندے کام ہیں۔ رجس من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کہا کہ یہ گندے کام ہے، شیطانی کام ہے، اور تم اس سے بچو، تب جا کر کے تم کامیاب ہوگے۔ اس کے بعد اللہ نے آگے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان شراب اور جوئے کے راستے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، لڑائی ڈالنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے راستے سے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ ایک شرابی انسان اور جوا کھیلنے والا انسان وہ اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں آیت میں کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ شراب کی قباحت اور شناعت کو جاننے کے بعد بھی اے لوگو، کیا ابھی بھی تم شراب سے اور جوئے سے باز نہیں آؤ گے؟ جب یہ دو آیتیں حضرت عمر کو پڑھ کر سنائی گئی، فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور کہا انتہینا انتہینا، اے اللہ اب ہم باز آ گئے۔ شراب کی حرمت اب ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ شراب اور جوا یہ بالکل حرام چیزیں ہیں، گندے کام ہیں، شیطانی کام ہے، اور آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ شیطان ان شراب اور جوئے کے راستے سے ہمارے درمیان اختلاف اور دشمنی، لڑائی جھگڑا کرانا چاہتا ہے، ہمیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے۔ یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں۔ صحابہ کرام شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے مدینہ کی گلیوں میں پھر پھر کے اعلان کیا الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگو آج سے شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام شراب پی رہے تھے اور ان کے گھروں میں شراب کے بڑے بڑے مٹکے، شراب کے بڑے بڑے گھڑے رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نبی کے منادی نے مدینے کی گلیوں میں پھر کر اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے، صحابہ کرام شراب کے مٹکوں کو توڑ کر پھینک دیے۔ جو لوگ منہ کے قریب لگائے ہوئے تھے پینے کے لیے، جیسے ہی نبی کے منادی نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی ہے، فوراً گلاس اٹھا کر پھینک دیے۔ شراب کے مٹکے جس میں شراب رکھی ہوئی تھی توڑ کر پھینک دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مدینہ کی گلیوں میں چاروں طرف شراب بہہ رہی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا جذب عمل ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ٹال مٹول نہیں۔ کتنے ایسے صحابہ تھے ہزاروں اور لاکھوں روپے سے شراب خرید کر کے رکھے ہوئے تھے، لیکن آج شراب حرام، اس کو پھینک دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، مجھے تو شراب کی عادت ہے، چھوڑنا مشکل ہے۔ نہیں، قرآن کا حکم آ گیا، نبی کا حکم آ گیا کہ آج سے شراب حرام تو حرام، فوراً گلاس اٹھا کر پھینک دیے، شراب کے مٹکے توڑ کر پھینک دیے۔ مدینہ کی گلیوں میں چاروں طرف صرف شراب ہی شراب بہ رہی۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج جب ہم کسی انسان کو
شراب کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ نشے کی عادت یہ اچھی چیز نہیں ہے، شراب نوشی یہ بری چیز ہے، گندے کام ہے، گھناؤنا عمل ہے، قرآن اور حدیث میں اس سے روکا گیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب عادت ہے چھوٹتی نہیں، عادت ہے نہیں چھوٹتی عادت۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، میرے رب کے سامنے مجھے ایک دن کھڑا ہونا ہے، اللہ مجھ سے حساب و کتاب لے گا، اگر اس بات کا احساس ہو تو انسان کبھی ان حرام چیزوں کے قریب نہیں جائے گا، اس کی زندگی میں وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آئیے میں آپ کو بتاؤں شراب یہ کتنی بری چیز ہے، کتنا گھناؤنا عمل۔ شراب یہ ہر برائی کی جڑ ہے، شراب کی عادت، نشے کی عادت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ اے میرے حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے اس بات کی وصیت کی کہ تم زندگی میں کبھی شراب مت پیو، اس لیے کہ شراب یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے، کیلی ہے۔ جس طریقے سے کیلی سے دروازے کھل جاتے ہیں، قفل کھلتا ہے، اسی طریقے سے جو انسان شراب کا عادی رہتا ہے، نشے کا عادی ہوتا ہے، اس کے سامنے گناہوں کے، برائیوں کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب وہ انسان، شرابی انسان کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، کوئی بھی برائی کر سکتا ہے۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب نوشی، نشے کی عادت۔ میرے بزرگ اور دوستو، کتنی بڑی برائی ہے یہ شراب نوشی، شراب کی لعنت، نشے کی عادت۔ سنن نسائی میں ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے سے اس کی خباثت اور اس کی سنگینی کا آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نصیحت کرتے ہوئے اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، اے لوگوں شراب سے بچو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، شراب یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کو غور سے سنیے کہ شرابی انسان شراب کے نشے میں کوئی بھی برائی کر سکتا ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عابد و زاہد انسان تھا، ایک بڑا عابد و زاہد انسان، نیک انسان تھا۔ ایک فاحشہ اور بدکار عورت نے اس کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ غور سے سنیے اس واقعے کو۔ ایک عابد و زاہد نیک انسان تھا، ایک فاحشہ اور بدکار عورت نے اس کو اپنے جال میں، برائی میں پھنسانا چاہا، تو اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا، اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا، اور وہ لونڈی اس دیندار عابد و زاہد کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے اِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ، ہم تمہیں گواہی کے لیے بلا رہے ہیں، آپ نیک انسان ہیں، ہمارے درمیان ایک مسئلہ ہوا ہے اور اس مسئلے میں آپ کو گواہ بنا کر بلا رہے ہیں۔ وہ اپنے مالکن کے محل میں اس عابد و زاہد نیک انسان کو بلا کر لے جاتی ہے، اور جب وہ محل کے دروازے میں داخل ہوتی ہے، وہ لونڈی محل کے دروازے کو بند کر لیتی ہے۔ اندر جاتے جاتے وہ لونڈی اس عابد و زاہد انسان کو ایک ایسے حال میں، ایک ایسے کمرے میں لے کر جاتی ہے، وہاں کمرے میں ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کمرے میں ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے، اور اس کے پاس ایک معصوم چھوٹا بچہ ہے، اور ایک مٹکے میں شراب رکھی ہوئی ہے۔ تین چیزیں ہیں اس کمرے میں، ایک خوبصورت عورت ہے، اور ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے، اور شراب سے بھری ہوئی ایک مٹکا، ایک گھڑا ہے۔ اس عابد و زاہد نیک انسان سے اس خوبصورت عورت نے کہا ہم تجھے کسی گواہی کے لیے نہیں بلائے ہیں، میں تجھے برائی کے لیے یہاں پر بلائی ہوں، تو میرے ساتھ زنا کر، تو میرے ساتھ اس کمرے میں بدکاری کر، یا تو اس معصوم چھوٹے بچے کو قتل کر، یا یہاں پر شراب رکھی ہوئی ہے، شراب پی۔
یہ 3 کام ہیں تیرے سامنے اور تینوں میں سے کوئی ایک کام تجھے کرنا ہے ورنہ ہم تجھے واپس نہیں جانے دیں گے۔ اب آپ سوچئے وہ نیک انسان، عبادت گزار انسان، وہ پریشان ہو گیا کہ یہاں پر مجھے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، یا تو اس عورت سے بدکاری کرنا ہے، زنا کرنا ہے، یا تو اس معصوم چھوٹے بچے کو قتل کرنا ہے۔ زنا کاری بدکاری یہ بھی حرام کام ہے، اور ایک معصوم بچے کو قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تیسرا کام یا تو شراب پینا ہے۔ اس نے سوچا، غور و فکر کیا، اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ زنا کاری یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی عورت سے زنا کرنا، ایک بچے کو قتل کرنا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے، میں شراب پی لیتا ہوں، ایک آسان گناہ ہے۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں شراب پی کر کے اپنی جان چھڑا لیتا ہوں اور یہاں سے کسی طرح نکل جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے شراب پلا دو۔ اس کو 1 گلاس شراب دی گئی، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اس کو 1 گلاس جب شراب دی گئی، شراب پیا، نشے میں آیا، اس نے کہا زیدونی، اور مجھے 1 گلاس شراب پلاؤ۔ پھر اس کو 1 گلاس شراب پلایا۔ اس طریقے سے اس کے اندر نشہ پیدا ہوتا گیا اور وہ شراب پیتا گیا یہاں تک کہ جب پورے طور پر شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو وہ اس عورت کے پاس گیا، اس عورت سے شراب کے نشے میں اس نے زنا کیا اور اس معصوم بچے کے قریب گیا اور اس معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے لوگوں، شراب اور نشے سے بچو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شرابی انسان شراب کے نشے میں مست ہو کر کے اس نے عورت سے زنا کی، اس نے ایک معصوم بچے کو قتل کیا۔ شراب کے نشے میں انسان جب ہوتا ہے تو کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ شراب اور نشے کی عادت یہ بہت بری عادت ہے۔ اس سے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے سماج کو، مسلم سماج کو بچانا بہت ضروری ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس لعنت کا شکار ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود، یہاں تک کہ اہل حدیث ہونے کے باوجود باقاعدہ وہ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، نشے کی عادت ان کے اوپر۔ اور یاد رکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شراب حرام نہیں ہے، صرف شراب ہی حرام نہیں ہے، بلکہ جو بھی نشاور چیز ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ حدیث کے اندر صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام۔ ہر نشہ آور چیز، جس چیز سے بھی نشہ پیدا ہو، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اور دوسری حدیث میں ہے، والخمر ما خامر العقل، شراب، ہر وہ چیز شراب میں شمار کی جائے گی جو عقل پر پردہ ڈال دے، جو عقل پر پردہ ڈال دے، جس سے آدمی کا ذہنی توازن بگڑ جائے، آدمی ہوش و حواس کھو بیٹھے، بدمست ہو جائے، بہکنے لگے، اول فول بکنے لگے، گالی گلوچ شروع کر دے، وہ سب شراب ہے۔ اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ پیدا ہوتا ہو تو اس کی کم مقدار پینا بھی حرام ہے، کم مقدار میں بھی وہ حرام ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جیسے شراب حرام ہے تو شراب کی طرح جتنے بھی نشے والی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، گٹکا ہے، اور اب تو ڈرگس ہے، افیون ہے، حشیش ہے، بھنگ ہے، اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو شہروں میں آج چل رہی ہیں، اور نشے کے نام پر یہ ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے، یاد رکھیے، واضح طور پر حرام ہے۔ اور اس کی حرمت کی کئی دلیلیں ہیں۔ یہ سب خبائث میں شمار ہوتے ہیں، یہ سب گندی اور ناپاک چیزیں، یہ گھناؤنی چیزیں۔ آپ سوچئے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر بیٹھ کر کے ہم کھانا کھا سکتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر کے ہم پانی پیتے ہیں، لیکن ایک آدمی بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، کہاں بیٹھ کر کے؟ بیڑی اور سگریٹ پینے والا لیٹرنگ میں جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر کے سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے۔ یہ گندی چیز ہے جو گندے جگہوں پر استعمال کی جاتی ہے، گھناؤنی چیز ہے، بدبودار ہے، کسی بھی طریقے سے
یہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ جیسے یاد رکھے صرف شراب ہی حرام نہیں ہے، شراب کی طرح ہر نشے کی چیز، چاہے وہ کم نشہ دے چاہے زیادہ نشہ دے، چاہے کم مقدار میں ہو چاہے زیادہ مقدار میں ہو، یہ حرام ہے اور اس سے بچنا ہمیں ضروری ہے۔ اور جیسے اس کا پینا، اس کا استعمال کرنا حرام ہے، یاد رکھیے اس بات کو کہ اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ بہت سارے لوگ دکانوں میں بیڑی کی تجارت کرتے ہیں، سگریٹ بیچتے ہیں، گٹکا بیچتے ہیں، یاد رکھیں کہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ جیسے اس کا استعمال حرام ہے، جب یہ حرام چیز ہے اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو کسی حرام چیز کو بیچنا، اس کی تجارت کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ بھی حرام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں حلال روزی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈر کر کے ہم اس چیز کو اگر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت دے گا اور ہمارے لیے دوسرے راستے پیدا کرے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی چیز کی تجارت کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دیے، اپنی دکانوں سے نکال دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی، ان کے لیے دوسرے رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ رزاق، روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ پر یقین کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو غیب سے روزی دے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آئیے ہم اس کے نقصانات دیکھیں۔ شراب کے نقصانات، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ہمارے عقل پر پردہ ڈالتی ہے، ہماری عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ انسان کو حیوانات پر، جمادات پر، نباتات پر اور ساری مخلوق پر انسان کو جو فضیلت حاصل ہے، وہ فضیلت کیسے ملی؟ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے۔ انسان کو ساری مخلوق پر جو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس عقل ہے، عقل مند ہے، انسان عقل والا ہے۔ یہ عقل کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ خیر اور شر، نفع اور نقصان، اچھی چیز اور بری چیز، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ وہی ایک جانور، اس کو نفع اور نقصان معلوم نہیں ہوتا، کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری چیز ہے، اسے ایک جانور کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنی عقل کے ذریعے اچھی اور بری چیز کو جانتا ہے، تمیز کرتا ہے۔ لیکن جب انسان نشے کی عادت کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ اپنی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ اور شراب اور نشے کی حرمت کے لیے صرف یہی ایک چیز کافی ہے کہ شراب اور نشے کی وجہ سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اسی طریقے سے اس کے دینی نقصانات کیا ہیں؟ دینی نقصانات میں جو شراب اور نشے کا عادی ہوتا ہے انسان، اس کو نماز روزے سے مطلب نہیں ہوتا، وہ نماز روزے کی پابندی نہیں کرتا۔ یہ شراب کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة۔ شیطان شراب اور جوئے کے راستے سے تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور آدمی کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن۔ زانی جب زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس کے دل سے اللہ تعالیٰ ایمان کا نور نکال لیتا ہے۔ یہ شراب اور نشے کے نقصانات ہیں میرے بزرگ اور دوستو۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا۔ جو شخص شراب پیے گا، اللہ تعالیٰ 40 دن کی اس کی نمازیں قبول نہیں کرے گی۔ شراب پینے والے انسان کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ سوچئے کتنا بڑا نقصان ہے۔ شراب پینے والے انسان کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دن کی نمازوں کا اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شارب الخمر کعابد وثن وشارب الخمر کعابد اللات والعزى۔ شراب پینے والا انسان یہ بتوں کی پوجا کرنے والے کی طرح، جیسے بت پرستی ہے، بتوں کی پوجا کرنا ہے، پتھروں کی پوجا کرنا ہے، کافر لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اتنا خطرناک گناہ ہے شراب نوشی، نشے کی عادت،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرابی انسان بت پرست کی طرح، بتوں کی پوجا کرنے والے کی طرح۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ سب شراب کے نقصانات ہیں۔ دینی نقصان اور مالی نقصان کیا ہے؟ شراب کے ذریعے انسان اپنا مال ضائع کرتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے، اپنی صحت کو برباد کرنے کے لیے فضول خرچی کرتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو شراب کے نشے کی عادی ہیں، شراب اور نشے کی عادی ہونے کی وجہ سے وہ اپنا پورا پیسہ، اپنا مال اس کے پیچھے برباد کرتے ہیں۔ دن بھر میں کتنے بیڑی اور سگریٹ پی لیتے ہیں، کتنے گٹکے کھا لیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں اپنا مال، وہ بھی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے۔ جبکہ شراب کے اوپر، شراب کی باٹل پر اور گٹکے کے پیکٹ پر لکھا رہتا ہے، سگریٹ کی پاکٹ پر اس کے نقصانات لکھے رہتے ہیں، اور باقاعدہ کینسر کے اور اس کے گال اور اس کے چہرے میں جو نقصان، باقاعدہ اس پر تصویریں چھڑا کر کے لکھا رہتا ہے کہ تمہارا منہ اس طرح سے ہو جائے گا، کینسر کی بیماری آ جائے گی، یہ نقصان ہوگا، وہ نقصان ہوگا۔ اس کی پاکٹ پر، اس کے باٹل پر یہ ساری چیزیں لکھی رہتی ہیں، تاکہ کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہے، کھانے والا تو خود ذمہ دار ہے اس کا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم اپنا پیسہ، اپنا مال اس کے پیچھے خرچ کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اپنی صحت کو بگاڑنے کے لیے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، میرے بزرگ اور دوستو۔ جبکہ مال کو ضائع کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ مال کی حفاظت کرنا ہے۔ مال ہم کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا کہ ہم مال کہاں سے کمائے اور کہاں پر خرچ کیے، دونوں کا حساب ہمیں اللہ کو دینا۔ ہم حلال طریقے سے مال کمائے اور حلال جگہ خرچ کرے، حلال راستے میں خرچ کیے۔ تو یہ مالی نقصانات۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، نشے کی عادت رہتی ہے، باقاعدہ وہ چوری کرتے ہیں۔ جب ان کو پیسے نہیں ملتا ہے نشہ کرنے کے لیے، شراب پینے کا ٹائم آئے گا، ان کا دل نہیں مانے گا تو کیا کرے گا؟ آدمی شراب اور جوا کھیلنے کے لیے چوریاں کرتا ہے، بیوی کے زیورات بیچ دے گا، گھر کا مال بیچ دے گا، قرضے لے گا، سود لے گا، بہت ساری برائیاں کرتا ہے ایک شرابی انسان اور ایک جوا کھیلنے والا انسان۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ مالی نقصان۔ اخلاقی نقصان کیا ہے؟ شرابی انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے، اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ اور یاد رکھو، شرابی انسان سے صرف گھر کے لوگ نہیں بلکہ گلی محلے اور پاس پڑوس کے سارے لوگ اس سے پریشان رہتے ہیں۔ جب وہ شراب کے نشے میں گھر واپس لوٹتا ہے، گالی گلوچ کرے گا، اپنے بیوی بچوں سے لڑائی جھگڑے کرے گا اور کسی کو پریشان کرے گا۔ بلکہ یہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی خطرناک حدیث آپ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر من شربها وقع على امه وخالته وعمته۔ شراب یہ تمام بے حیائی کے جتنے گھناؤنے کام ہیں، بڑے گناہ ہیں، اس میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جتنے بھی گھناؤنے کام ہیں، گندے کام ہیں، برائی کے کام ہیں، اس میں سب سے برا کام ہے شراب پینا اور نشے کی عادت۔ کہا جب آدمی نشے کی حالت میں، شراب کی حالت میں گھر واپس لوٹتا ہے تو اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے، اپنی بہن سے منہ کالا کرتا ہے، اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی سے عصمت دری کرتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات سماج میں آئے، یہ حدیث رسول ہے۔ سماج میں باقاعدہ دنیا والوں نے دیکھا اس حدیث کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک شرابی انسان، نشے کا عادی انسان جب نشے کی حالت میں، شراب کی حالت میں گھر واپس لوٹتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے، اپنی بہن کے پاس جا رہا ہے، اپنی بیٹی کے پاس جا رہا ہے، اپنی خالہ کے پاس جا رہا ہے، اپنی پھوپھی کو چھیڑ لے گا، اپنی بہن کے پاس جا کر کے رات گزار لے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور دنیا والوں نے باقاعدہ یہ سب اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ شرابی لوگ یہ سب حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے شراب اور نشے کی عادت یہ بہت بری عادت ہے۔ اس سے ہمیں اپنے سماج کو پاک کرنا ضروری ہے، ہمیں اپنے سماج کو اس سے پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت گھناؤنی چیز ہے۔ گھر کے لوگ، شرابی انسان سے گھر کے لوگ، بیوی بچے ڈرے اور سہمے رہتے ہیں۔ اس کی زندگی ہی میں بچے یتیم نظر آتے ہیں، بیوی بیوہ نظر آتی ہے، زندہ ہو کر کے وہ مردہ نظر آتا ہے۔ نہ کوئی کام کاج کرے گا اور صرف شراب پیے گا، گھر کی زمین جائیداد، عورتوں کے زیورات، بچوں کی کمائی ہوئے مال کو لے جا کر کے چوری چھپکے سے بیچے گا اور شراب پیے گا، نشہ کرے گا۔
گھر کے سارے لوگ اس سے تنگ رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو, ہمیں ان چیزوں سے اپنے سماج کو بچانا ضروری ہے. یہ مالی نقصانات ہیں, اخلاقی نقصانات ہیں. دنیوی اعتبار سے یاد رکھیں, یہ نہ سوچیں کہ ہم تو شراب نہیں پیتے ہیں. کتنے شریف گھرانے ہیں, کتنے شریف گھرانے ہیں, ماں باپ بالکل ان سب چیزوں سے بہت پاک صاف ہیں. ماں باپ بیڑی سگریٹ تک نہیں پیتے ہیں, گٹکا نہیں کھاتے, گھر میں کوئی بھی شراب اور نشے کا عادی نہیں, لیکن ان کے بچے شراب اور نشے کے عادی بن جاتے ہیں. کیسے؟ ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ضروری ہے. بچے گھر میں کوئی بھی اس برائی کا شکار نہیں ہے, گھر میں کوئی بھی یہ کام کرنے والا نہیں ہے. ماں باپ بڑے نیک لوگ ہیں, لیکن ان کے بچے, ان کی اولاد شراب اور نشے کی عادی بن جاتی ہے. کیسے؟ غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ کر. اپنے بچوں کو غلط دوستوں کی صحبت سے بھی بچانا ضروری ہے. اور نوجوان اور بچے کیا کرتے ہیں, پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ شروعات کرتے ہیں. دوستوں کی محفل ہے, دوستوں کی پارٹی ہے, گھومنے پھرنے گئے ہیں, دوست شراب پی رہے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں, زیادہ نہیں پینا, تھوڑا سا پی, ایک گھونٹ پی, چیک کر تو. وہ ایک گھونٹ پہلی بار پیتا ہے, اس کے بعد اس کو وہاں سے اس کی عادت شروع ہوتی ہے. پہلے ایک انسان بیڑی پیتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, گٹکا کھاتا ہے, اس کے بعد شرابی بن جاتا ہے, نشے کی عادت شروع کرتا ہے, ڈرگس کرتا ہے. یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہیں, بعد میں اس کی لعنت بڑھ جاتی ہے اور آدمی پورے طور پر شرابی بن جاتا ہے, نشے کا عادی ہو جاتا ہے. اور جب انسان شرابی اور نشے کا عادی ہو گیا, یاد رکھو ساری برائیاں اس کے اندر آ جائیں. وہ اپنے گھر کو برباد کرے گا. خاندان, کتنے آباد گھر اجڑ گئے, کتنے خاندان بکھر گئے, کتنے ماں باپ اپنے اولاد کی زندگیوں سے متعلق مایوس ہو گئے, پریشان ہیں شرابیوں کی طرف سے. میرے بزرگ اور دوستو, ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنا ہے. ہمارے بچے کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, کن کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی دوستی, ان کی صحبت کن کے ساتھ. کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط بچوں کی صحبت میں, غلط نوجوانوں کی صحبت میں رہ کر کے ہمارے نوجوان بگڑ جائیں اور شراب اور نشے کے, جوئے کی لعنت کے شکار ہو جائیں. میرے بزرگ اور دوستو, دنیوی اعتبار سے اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا, فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف. اس امت میں 3 طرح کے عذاب آئیں گے. اللہ کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا, کچھ لوگوں کی شکل و صورت کو خنزیر اور بندر کی شکل بنا دے گا, اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے گا. کسی آدمی نے سوال کیا, اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا, ان کا گناہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اذا ظہرت المعازف القینات وشربت الخمور. جب گانا بجانا عام ہو جائے گا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی. آپ دیکھیے, گانا بجانا بھی بہت عام ہے, ہر گھر میں گانے بجانے چل رہا ہے, اور شراب نوشی عام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب یہ 2 گناہ عام ہوں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ ہم سب کو اس لعنت سے بچائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.